اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فی یحبکم اللہ۔ اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ یعنی رسول کا ارشاد ہے کہ مسلمان اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو رسول کے نقش قدم پر چلو، یعنی رسول کا اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کا حکم مانو۔ جو رسول کہتے ہیں اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ رسول جو حکم دیتے ہیں اس سے انحراف اللہ کی نافرمانی ہے۔ جس چیز سے رسول نے منع کیا اس سے الگ ہو جاؤ، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ اگر نماز کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا ہے تو روزے رکھو، جہاد کا حکم دیا ہے تو جہاد کرو، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ دو۔ جس سے بیزاری کا حکم دیا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ، جن سے محبت کا حکم دیا ہے محبت کرو۔ اس لیے کہ رسول کچھ خود خواہش نفسانی سے نہیں کہتا، بلکہ رسول تو وہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے۔ میرا رسول کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کا اتباع کرنے والا اللہ کا دوست ہے اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے تو جان کی پرواہ نہیں، اور جب حکم الہی پر عمل کیا تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صحابی تھے صحبت رسول سے فیض پانے والے، مگر وہ جنہوں نے رسول کا اتباع کیا۔ جنگ ہو یا صلح، تنگی ہو یا فراغ، راحت ہو یا تکلیف، محبت اللہ اور رسول میں سب برابر تو اللہ جزا دیتا ہے۔ اے مسلمان، تمہارے نیک عمل ضائع نہیں جائیں گے۔ اگر تم نے دکھ اٹھا کر اسلام بچایا ہے تو اللہ اس کا قدردان ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ جنت ملے، ہر مومن جنت کا مشتاق ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ سلمان و ابو ذر اور مقداد جنت ان کی مشتاق ہے۔ علی نے دین اسلام کی حفاظت کی، اپنا وعدہ پورا کیا۔ رسول نے بحکم الہی علی کو مقام خم غدیر پر اپنا جانشین بنا کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب رسالت کے بعد امامت دین الہی کی محافظ ہے۔ رسول اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں اور اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین کا بچانا علی کے ذمے، اولاد علی کے ذمے۔ جب اسلام مٹنے لگا، جب حق و باطل کی تمیز اٹھ گئی، جب کفر لوٹ آیا، جب شریعت بکنے لگی، حسین نے دیکھا جس طرح مباہلے میں رسول اپنا گھرانہ لے کر چلے تھے، حسین بھی اپنا گھرانہ لے کر نکل پڑے۔ عزاداران حسین، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ حسین کا سفر تمام ہو رہا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے حسین کا قافلہ رک گیا۔ امام علیہ السلام نے 7 مرکب بدلے مگر کسی نے قدم نہ اٹھایا۔ آپ نے اپنے لشکر کو دیکھا، بھیا عباس منزل آ گئی، بڑھنے کا کسی اور جگہ حکم نہیں ہے، وعدہ تھا جہاں کا یہ وہی پاک زمیں ہے۔ سواریاں ٹھہرا دی گئیں۔ جناب زینب نے گھبرا کر امام کو بلایا، بھیا یہاں نہ اترو، یہاں تو مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہاں کی خاک سے مجھے خون کی بو آتی ہے، بھیا اس زمین کا نام کیا ہے؟ امام نے اہل قریہ کو بلایا، پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا۔ کاش جمالوں نے نہ کہا ہوتا آقا اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے کہا بہن ہماری منزل آ گئی، ہم اس سرزمین کو گلزار بنائیں گے، یہاں عرش سے ملک زیارت کو آئیں گے۔ عباس سے خواہش کی آقا دریا کی ترائی میں خیمے لگائیں گے، سخت گرمی ہے اور بچوں کا ساتھ ہے، بھیا جو چاہو ہمیں سب منظور ہے۔ خیمے لگنے شروع ہوئے، بیبیاں محملوں سے اتری، ابھی آرام بھی نہ کیا تھا کہ فوج عدو آنے لگی۔ ابن سعد نے کہا اپنے خیمے دریا سے ہٹاؤ، یہاں ہمارے خیمے لگیں گے۔ عباس علیہ السلام کو غصہ آ گیا، شمشیر نکالی، کس کی ہمت ہے جو ہم سے ترائی چھین لے؟ جناب زینب نے بڑھ کر کہا بھیا عباس کو روک لو، یہ علی کا شیر ہے، کہیں جنگ نہ ہو جائے۔ امام آگے آئے، بھیا عباس رک جاؤ، مسافروں کے لیے دریا اور جنگل سب برابر ہیں، خیمے جنگل میں لگا لو، مگر عباس تم سے ترائی کون چھین سکتا ہے؟ تم شیر ہو ترائی میں رہنا۔ عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، بڑا صبر کیا، حکم امام تھا، شمشیر پھینک دی۔ آہ گرمی کے دن، تپتی زمین پر نازوں کے پالے،
جنگل سے آواز آتی تھی، میرے لال تیرے خاطر میں نے یہ زمین بالوں سے صاف کی ہے، میرے مسافر آ، میرے غریب آ۔ امام نے اہل قریہ کو بلایا اور زمین خریدنے کی خواہش کی۔ قوم بنی اسد نے کہا، اے ابن رسول، یہ زمین رہنے کے قابل نہیں۔ یہاں ہر نبی نے گریہ کیا، یہاں علی علیہ السلام نے آنسو بہائے، مولا ہماری جانیں قربان ہوں آپ پر، یہ زمین نہ خریدیے۔ میرے مولا نے کہا، اے قوم بنی اسد، میں تمہارا ممنون ہوں، مگر حسین کو یہ زمین خریدنی ہے۔ بنی اسد سے زمین خرید کر مولا نے فرمایا، اے قوم بنی اسد، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم نے یہ زمین اپنے شیعوں کے نام وقف کی، دیکھو جب ہمارے زائر آئیں تو ان کو ہماری قبروں کے نشان بتانا۔ جناب زینب نے سنا بھیا زمین خرید رہے ہیں تو بھیا عباس کو بلایا اور کہا، بھیا جاؤ امام سے کہنا میری خواہش ہے کہ زمین کا قبالہ میرے اکبر کے نام پر لکھو۔ بھیا سے کہنا کہ اگر یہیں بسنے کا ارادہ ہے تو میں دولہا بناؤں گی، میں دلہن بیاہ لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ بہن کا پیغام سن کر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، عباس زینب سے کہنا یہ زمین ہم نے اپنے شیعوں کے نام وقف کر دی، اور کہنا بہن ناشاد و نامراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسد، عاشورے کے بعد تم یہاں آنا اور ہمارے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ پھر عورتوں کو بلایا، بنی اسد کی عورتوں کو بلایا، اگر تمہارے مرد حکم سے ڈر جائیں اور ہمیں دفن نہ کریں تو تم ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ اور اطفال بنی اسد کو طلب فرمایا، بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور مٹھی مٹھی خاک ڈال کر ہمارے لاشوں کو چھپا دینا۔ اے بچوں، ہمارے ساتھ ایک تمہارا ہمجولی بھی ہے، اس کو دیکھ لو، اور جب اس کا ننھا سا لاشا نظر آئے تو ضرور دفن کرنا۔ یہ کہا اور خیمے سے علی اصغر کو بلایا۔ اطفال بنی اسد کو ننھے ننھے پیر دکھا کر کہا، بچوں اس کو پہچان لو، اس پیاسے بے زبان کو جب تم دیکھو تو ضرور دفن کرنا۔ میرے مولا، انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، آپ نے علی اصغر کے پاؤں کیوں دکھائے؟ آہ، 100,000 افسوس! مولا جانتے تھے کہ اشقیائے امت اس نادان کا سر بھی ضرور قلم کریں گے۔ بعد شہادت مولا اس ننھے شیر خوار کو دفن کر دیا، لیکن ہائے ظلم کی حد ہوتی ہے۔ ملعون ابن زیاد نے سروں کا شمار کیا، لئیں بولا ایک سر کم ہے، تلاش کرو۔ میں نے یزید کو خبر دے دی ہے کہ ہم نے فوج حسین کے 72 جانباز شہید کیے ہیں۔ لعینوں نے کہا، جب علی اصغر حرملہ کے تیر سے شہید ہو گئے تو امام نے یہ ننھا سا پیاسا لاشا دفن کر دیا اور خاک کربلا میں چھپا دیا۔ ملعون سنگ دل تلاش کو نکلا، نیزوں کی نوکوں سے زمین قبر تلاش کرنے لگا اور پیاسے شیر خوار کی خبر پالی۔ آہ مظلوم علی اصغر، پیاسے علی اصغر، تیری غربت کے صدقے کہ تیری مظلومی پر سارا عالم نثار، پائے نہ چھین جھولے کے نہ ماں کی گود کے، ظالم نے سر کو کاٹ لیا قبر کھود کے۔ اے کردگار خوئے شہیداں کا واسطہ، ننھے شہید اصغر ناداں کا واسطہ، مولا مزار پہ جلدی سے آؤں میں، آنکھوں سے مرقد علی اصغر لگاؤں میں۔ حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں، نانی سے کہاں مرتی ہوں دوری پدر میں، عاشور کی بھی عید نہ ہوگی میرے گھر میں، کیا جانتی تھی ایسے بچھڑ جائیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، کیوں نانی رجب تھا کہ سدھارے تھے سفر کو،
پورے 6 مہینے ہوئے دوری پدر کو، حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر کو، پر قبلہ کعبہ گئے کعبے سے کدھر کو، زہرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا، اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا، اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا۔ پیدا ہوئے اصغر تو پیام اجل آیا، افسوس کے جی بھر کے بہن نے نہ جھلایا، بھیا کو بھی جی بھر کے نہ چھاتی سے لگایا، بچھڑے تو کبھی خواب میں بھی منہ نہ دکھایا، داخل شہیدی اب بھی نہ گھر میں ہوئے نانی، اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نانی، اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نانی، نانی نے دلاسا دیا لے لے کے بلائیں، واری گئی جیتے رہیں وہ چاہیں جبائیں، پرزا کوئی لکھ بھیجے تمہیں گھر نہ بلائیں، لو چلتی ہے ان روزوں میں تشریف نہ لائیں، اب لاغوں کے اس دھوپ میں آرام کیا ہو، اللہ کرے خیمہ ترائی میں کیا ہو، اللہ کرے خیمہ ترائی میں کیا ہو۔